پاکستان میں نا کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں انسان کی نہیں چلتی، وہاں صرف فطرت کی حکمرانی ہے۔ جی، اور ہم بات کر رہے ہیں وادی کاغان جیسی جگہوں کی، جو گرمیوں میں تو جنت لگتی ہیں۔ بالکل، سیاحوں سے بھری ہوئی، زندگی سے بھرپور، لیکن جب سردیاں آتی ہیں، جب برف کا پہلا گالا گرتا ہے، تب وہ ایک بالکل مختلف دنیا بن جاتی ہے۔ یہ کہنا بھی شاید کم ہوگا، یہ ایک ایسی دنیا ہے جو باقی دنیا سے تقریباً 6 ماہ کے لیے اپنا رابطہ مکمل طور پر منقطع کر لیتی ہے۔ 6 ماہ؟ یہ تو بہت لمبا عرصہ ہے۔ بہت لمبا۔ آپ تصور کریں کہ گرمیوں کا شور، گاڑیوں کی آوازیں، بازاروں کی رونق، سب کچھ اچانک ایک گہری خاموشی میں بدل جاتا ہے۔ یہ صرف موسم کی تبدیلی نہیں، یہ زندگی کا ریسیٹ بٹن دب جانے جیسا ہے۔ تو آج اسی برف میں ڈوبی وادی میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں نا، یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب جدید دنیا کی تمام سہولیات، مطلب سڑکیں، موبائل سگنل، سب کچھ چھن جائے تو زندگی کیسی دکھتی ہے۔ بالکل، یہ صرف بقا کی کہانی نہیں ہے، یہ انسان اور فطرت کے اس رشتے کو سمجھنے کی کوشش ہے جو ہماری شہری زندگیوں میں کہیں کھو گیا ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ جب آسمان سے برف روئی کے گالوں کی طرح گرتی ہے تو ہم جیسے سیاحوں کے لیے تو یہ ایک بہت رومانوی منظر ہوتا ہے، جی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مقامی لوگوں کے لیے یہ ایک پیغام ہے، ایک طرح کا قدرتی الارم کہ اب وقت بدل رہا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا، الارم۔ یہ قدرت کی طرف سے ایک نوٹس ہوتا ہے کہ بھائی اب پیک اپ کر لو۔ یہ وہ لمحہ ہے جب سب کو معلوم ہوتا ہے کہ مہلت ختم ہو رہی ہے۔ تو پھر بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہوگی۔ جی، کاغان، ناران، جلکھڈ سے لے کر بابوسر ٹاپ تک جو ہوٹل والے ہیں، دکاندار ہیں، وہ سب اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے پاس بس چند ہفتوں کا وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ واپسی کا راستہ ہی بند ہو جائے۔ اور یہ واپسی بھی کوئی عام سفر نہیں ہوتا ہوگا، یہ تو وقت کے خلاف ایک دوڑ کی طرح ہوگا، یقیناً، کیونکہ برف باری شروع میں تو خوبصورت لگتی ہے، لیکن پھر اس کی شدت بڑھتی جاتی ہے۔ وہ سڑکیں، خاص طور پر شاہراہ کاغان، وہ آہستہ آہستہ برف کی سفید چادر کے نیچے غائب ہونے لگتی ہیں۔ اچھا، پہلے چند انچ، پھر چند فٹ، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 20 سے 25 فٹ تک برف کی تہہ جم جاتی ہے۔ کیا 20 سے 25 فٹ؟ مطلب ایک پوری عمارت کی ایک منزل جتنی؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ جی بالکل، اس کا مطلب یہ ہے کہ سڑک کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، اور ایک بار جب انتظامیہ سرکاری طور پر بابوسر روڈ کو بند کرنے کا اعلان کر دے تو بس۔ تو اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ایمرجنسی کی صورت میں، جیسے کوئی بیمار ہو جائے تو مدد کا کوئی راستہ نہیں بچتا؟ کوئی راستہ نہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر میں قید ہیں، نہ کوئی باہر سے آ سکتا ہے، نہ کوئی اندر سے جا سکتا ہے، بس فلک بوس پہاڑ، برف کی لامحدود وسعت اور ایک گہری ناقابل بیان ویرانی۔ اور ٹیکنالوجی، موبائل فون، بجلی، انٹرنیٹ، ان کا کیا بنتا ہے؟ زیادہ تر وہ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ بھاری برف باری سے بجلی کا نظام اکثر درم برہم ہو جاتا ہے، موبائل ٹاورز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ مواصلاتی طور پر بھی دنیا سے کٹ جاتے ہیں۔ تو جب یہ تمام پردیسی اور کاروباری لوگ چلے جاتے ہیں، تب اس دھرتی کے اصل وارث یعنی وہاں کے مستقل رہائشی وہ اس نئی حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے رہ جاتے ہیں۔ جی، یہ ناران اور اس کے آس پاس کے دیہاتوں کے وہ کوساری لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد صدیوں سے اسی ماحول میں رہتے آئے ہیں۔ ان کی بقا کا سارا انحصار پیشگی منصوبہ بندی پر ہوتا ہے۔ اور ان کا سب سے پہلا قلعہ میرے خیال میں ان کے اپنے گھر ہوتے ہوں گے۔ میں نے سنا ہے کہ ان کے گھروں کی ساخت بھی بہت مختلف ہوتی ہے۔ بہت مختلف، اور اس کے پیچھے صدیوں کا تجربہ اور حکمت ہے۔ یہ گھر زیادہ تر دیودار کی لکڑی سے بنائے جاتے ہیں، جو نہ صرف مضبوط ہوتی ہے بلکہ حرارت کو اندر قید رکھتی ہے۔ اچھا، اور چھتیں نیچی کیوں رکھی جاتی ہیں؟ اس کی وجہ بہت عملی ہے۔ جب چھت ڈھلواں اور نیچی ہوگی تو اس پر کئی فٹ برف جمع نہیں ہو پائے گی، وہ پھسل کے نیچے گر جائے گی۔ اگر چھت سیدھی ہو تو کئی ٹن برف کا وزن اسے کسی بھی وقت گرا سکتا ہے۔ ہر گھر ایک مضبوط قلعہ بن جاتا ہے۔ یہ تو فن تعمیر کا ایک شاندار نمونہ ہے جو فطرت کے آگے سر جھکانے کی عکاسی کرتا ہے۔ مطلب آپ اپنی مرضی سے نہیں، پہاڑ کے اصولوں کے مطابق گھر بناتے ہیں۔ یقیناً، ان کا ہر کام قدرت کے نظام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ گھر کے اندر کی زندگی کو ہی دیکھ لیں، کمرے عموماً چھوٹے رکھے جاتے ہیں تاکہ وہ جلدی گرم ہو جائیں، اور ہر گھر کا مرکز، اس کا دل، بیچ میں جلنے والا الاؤ یا بخاری ہوتی ہے۔ یعنی ٹی وی لاؤنج کی جگہ آگ ہی ان کا سوشل میڈیا اور انٹرٹینمنٹ کا مرکز بن جاتی ہے۔ بالکل،
جب باہر درجہ حرارت -20 یا 25 ڈگری تک گر جاتا ہے اور آپ گھر سے قدم نہیں نکال سکتے تو یہی آگ خاندان کو جوڑ کر رکھتی ہے۔ اسی کے گرد بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا ہے، بزرگ کہانیاں سناتے ہیں اور آنے والے دن کی منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس آگ کو جلائے رکھنے کا انتظام بقا کے لیے سب سے اہم ہوگا، یعنی لکڑی کا ذخیرہ۔ سب سے اہم، یہ منصوبہ بندی گرمیوں کے آخر میں ہی شروع ہو جاتی ہے۔ سردی دستک دینے سے مہینوں پہلے ہر خاندان کا سب سے بڑا کام لکڑی جمع کرنا ہوتا ہے۔ تو ہر گھر کے باہر لکڑیوں کے پہاڑ جیسے ڈھیر نظر آتے ہوں گے۔ جی بالکل، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ گھر آنے والی طویل اور تاریک راتوں کے لیے تیار ہے۔ اور اگر کسی کا اندازہ غلط ہو جائے، اگر لکڑی وقت سے پہلے ختم ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ڈراؤنے خواب جیسا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس گھر کو گرم رکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں بچے گا۔ ایسے میں زندگی گزارنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ آگ کے بعد دوسری سب سے اہم چیز یقیناً خوراک ہوگی۔ جب بازار بند ہیں، سڑکیں غائب ہیں، تو 6 مہینوں کا راشن کیسے جمع کیا جاتا ہے؟ یہ بھی ایک انتہائی دلچسپ نظام ہے۔ یہ لوگ خود انحصاری کے اصول پر جیتے ہیں۔ برف باری سے پہلے اپنی چھوٹی چھوٹی کھیتی باڑی سے بھرپور فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ وہ اپنی ضرورت کے مطابق آلو، مٹر، گوبھی ایسی سبزیاں اگاتے ہیں۔ لیکن تازہ سبزیاں تو چند ہفتوں میں خراب ہو جاتی ہوں گی، انہیں 6 مہینوں تک کیسے محفوظ رکھا جاتا ہے؟ اس کے لیے وہ روایتی طریقے استعمال کرتے ہیں۔ کچھ سبزیاں جیسے آلو کو تو ٹھنڈے تہخانوں میں ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر سبزیوں کو دھوپ میں سکھا لیا جاتا ہے۔ اچھا، جیسے ہم لوگ گوشت سکھاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح۔ یہ سوکھی سبزیاں سردیوں میں ان کا نعمت خانہ ہوتی ہیں۔ جب تازہ کچھ بھی دستیاب نہ ہو تو انہی کو پکا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور دالیں، آٹا، چاول جیسی بنیادی چیزیں؟ وہ مانسہرہ یا بالاکوٹ کی منڈیوں سے بڑی مقدار میں خرید کر پہلے ہی پہنچا دی جاتی ہیں۔ ہر گھر میں ایک مخصوص خشک کمرہ ہوتا ہے جہاں یہ سب ترتیب سے رکھا جاتا ہے۔ یہاں ہر چیز کا حساب کتاب رکھا جاتا ہے۔ ان کے لیے دکان 6 مہینے دور ہوتی ہے نا۔ ظاہر ہے مویشی بھی ان کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہوں گے۔ وہ صرف حصہ نہیں، بلکہ ان کی معیشت اور بقا کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ گائے، بکریاں، بھیڑیں یہ ان کا سب سے بڑا اثاثہ ہیں۔ سردیاں شروع ہونے سے پہلے ان جانوروں کو بھی محفوظ اور گرم باڑوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اور ان کے چارے کا انتظام کیسے ہوتا ہے؟ گرمیوں میں ہی گھاس کاٹ کر اس کے بڑے بڑے ڈھیر لگا کر محفوظ کر لیے جاتے ہیں، کیونکہ برف پڑنے کے بعد زمین سے ایک تنکا بھی نہیں ملتا۔ تو یہ جانور اس مشکل وقت میں ان کی کیسے مدد کرتے ہیں؟ یہ ایک دو طرفہ رشتہ ہے۔ انسان ان کی حفاظت کرتا ہے اور بدلے میں یہ جانور انہیں زندہ رکھتے ہیں۔ روزانہ تازہ دودھ، دہی، مکھن اور گھی انہی جانوروں سے ملتا ہے۔ یہ پروٹین اور توانائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تو ایک طرف انسان نے گھر، خوراک اور حرارت کا انتظام کر لیا ہے، لیکن جب پوری وادی برف میں دھپن ہو جاتی ہے تو ایک نیا خطرہ بھی تو سر اٹھاتا ہوگا۔ میرا مطلب جنگلی حیات سے ہے۔ جی ہاں، اور یہ ایک ایسا خطرہ ہے جو کہانیوں میں نہیں بلکہ حقیقت میں موجود ہوتا ہے۔ جب پہاڑوں پر برف کی موٹی تہ جم جاتی ہے اور جنگلی جانوروں کے لیے شکار ختم ہو جاتا ہے تو وہ خوراک کی تلاش میں انسانی آبادیوں کا رخ کرتے ہیں، خاص طور پر برفانی چیتا اور بھالو۔ یہ سن کر ہی خوف محسوس ہوتا ہے، رات کے سناٹے میں جب ہر طرف برف کی خاموشی ہو اور اس خاموشی میں کسی درندے کی گونجتی ہوئی آواز، یہ ایک مسلسل ذہنی دباؤ کی کیفیت ہوتی ہے۔ لوگ سورج ڈھلتے ہی اپنے مویشیوں کو مضبوط باڑوں میں بند کر دیتے ہیں، کیونکہ ایک بھوکا چیتا یا بھالو کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ تو اس سے بچاؤ کے لیے کیا خاص اقدامات کیے جاتے ہیں؟ گھروں کے ارد گرد روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ رات کو آگ کے بڑے الاؤ بھی جلاتے ہیں تاکہ اس کی روشنی اور حرارت سے جنگلی جانور دور رہیں۔ ان کے پالتو کتے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ خطرے کی پہلی اطلاع دیتے ہیں۔ ہر رات ایک امتحان کی طرح ہوتی ہے۔ لیکن ان وادیوں سے بھی اوپر، جہاں گرمیوں میں زندگی کا شور ہوتا ہے، جیسے بابوسا ٹاپ، وہاں تو مکمل خاموشی کا راج ہوگا۔ وہاں خاموشی سے بھی بڑھ کر کچھ ہوتا ہے۔ بابوسا ٹاپ، جو 13,000 فٹ سے زیادہ کی بلندی پر ہے، سردیوں میں ایک الگ ہی سیارے کا منظر پیش کرتا ہے۔ وہاں صرف برف اور ہوا کی حکمرانی ہوتی ہے۔ مطلب کوئی انسان نہیں، کوئی آواز نہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ برف کی تہ اتنی گہری ہوتی ہے کہ سڑک کے نشانات تو دور، بجلی کے کھمبے تک غائب ہو جاتے ہیں۔ وہاں صرف ہوا کی سائیں سائیں کی آواز آتی ہے جو کسی اور ہی دنیا کا تاثر دیتی ہے۔ یعنی وہاں کھڑے ہو کر انسان کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہوتا ہوگا
کہ وہ اس عظیم قدرت کے سامنے کتنا چھوٹا ہے؟ یقیناً یہ وہ منظر ہے جو انسان کے اندر کے غرور کو توڑ دیتا ہے۔ جب آپ ہر طرف میلوں تک پھیلی ہوئی سفید چادر دیکھتے ہیں جہاں نہ کوئی رنگ ہے نہ کوئی حرکت، تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ قدرت کس قدر عظیم اور جبار ہے۔ تو کاغان سے لے کر بابوسر کی بلندیوں تک یہ پورا خطہ 6 ماہ کے لیے برف کے نیچے دفن ہو جاتا ہے، لیکن زندگی دم نہیں توڑتی، وہ بس اپنی شکل بدل لیتی ہے، اس کی رفتار دھیمی پڑ جاتی ہے۔ صحیح کہا، زندگی ایک محدود دائرے میں سمٹ آتی ہے۔ گھر، الاؤ، خاندان اور مویشی، بس یہی ان کی کائنات بن جاتی ہے۔ یہ لوگ صبر، محنت اور ایک دوسرے پر بھروسے کے سہارے ہر دن گزارتے ہیں۔ یہ مقابلہ نہیں بلکہ فطرت کے ساتھ ہم آہنگی کی ایک بہترین مثال ہے۔ وہ قدرت سے لڑتے نہیں بلکہ اس کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں۔ اور شاید یہی ان کی بقا کا سب سے بڑا راز ہے۔ وہ فطرت کا احترام کرتے ہیں اور بدلے میں فطرت انہیں زندہ رہنے کا موقع دیتی ہے۔ آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، آج کی دنیا جو ہر وقت رابطے، رفتار اور ہر وقت کنیکٹڈ رہنے کی دیوانی ہے، وہ ایک ایسی کمیونٹی سے کیا سیکھ سکتی ہے جو 6 ماہ تک دنیا سے کٹ جانے کے باوجود نہ صرف زندہ رہتی ہے بلکہ شاید اس جبری تنہائی میں زندگی کے زیادہ گہرے معنی تلاش کر لیتی ہے۔